بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کا، مل جل کر رہنے کا، بھائی کو بھائی سمجھنے کا، باپ کو باپ، ماں کو ماں سمجھنے کا حکم دیا ہے. اسی پر کچھ عرض کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت والجلال صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ہی ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ کہیں رعب و دبدبا ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد اور دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی. اور آج ہم لوگ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے ہر خطے میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اور حق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، علی الاعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. مسلمانوں اور دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل کے اندر صلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محترم بزرگوں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ آج پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبا کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لڑتی تھی، کل تک وہ مسلمان
جو نہتے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000 کے مسلح تجربے کار کافروں کو شکست دی تھی۔ کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے، مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم، آج اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ مسلمانوں کیا ہوا؟ کل تک یہی یہودی حضرت عمر سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو۔ ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا کہ عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے، محمد نے کہا تھا کہ ہمیں خیبر کے اندر رہنے دیا جائے، ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو پھر آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک ایک فرمان یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جب مسلمان تجھے یہاں خیبر سے نکالیں گے، تیری اونٹنیاں تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہوگی، تیرے امامے تیرے سر پر اچھل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا، خیبر کو پاک کروں گا۔ کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کی یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ کہیں چھپنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، ایک یہودی کمانڈر جب کشتی کے ذریعے اپنے دریا پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن تک میں اس زمین پر نہ آ سکوں گا۔ کل تک وہ عیسائیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائیت جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، آج وہ عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے، ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے، ان کی شاخیں بھی ہم سے شیر ہو گئی۔ مسلمانوں کیا ہوا کہ آج وہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم ہیں، لیکن آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت سیم و زر کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ اسلحہ گولے بارود کا فقدان ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ جدید اور سائنس جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال اور سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں، اور اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار۔ محترم بزرگوں، ان تمام باتوں کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ مغلوب و مقہور ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ محترم بزرگوں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ جو ہے اسلام کی پیروی نہ اختیار نہ کرنے کی ہے، اور تو دوسری طرف آپس میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کا فقدان اور اس کی کمی۔ محترم بزرگوں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، پیار و محبت کا رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان قوم اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست رہی، جب تک مسلمان شیشہ پلائی ہوئی دیوار رہے، اس وقت تک انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔
جب تک مسلمانوں میں یقین محکم اور عمل پہ ہم کا جذبہ کار فرما رہا، ایمان و یقین کی بیش بہا دولت مسلمانوں کے اندر موجود رہی، تب تک ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا۔ مسلمانوں جب تک مسلمان متحد رہے انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ ایک بزرگ نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، مشہور واقعہ ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹوں سے کہا کہ ایک مضبوط رسی لے کر آؤ۔ بیٹے مضبوط رسی لے کر آئے۔ باپ نے کہا کہ اس رسی کو تم سب زور لگا کر کے توڑو۔ جب بیٹوں نے زور لگایا تو وہ اس رسی کا بال بیکا نہ کر سکے، اس رسی کو نہ توڑ سکے، اور اس باپ نے کہا کہ اس رسی کے الگ الگ کرو، اس رسی کے حصے الگ الگ کرو۔ تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس رسی کی جو ٹکڑا ہے اس کو توڑ۔ تو بچے نے انتہائی آسانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا۔ تو باپ نے مثال دی کہ اگر تم اس بٹی ہوئی رسی ایک جگہ، اگر تم ایک رسی کی طرح مضبوط ایک جگہ رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، تمہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ اگر تم اس رسی کے ریزوں کی طرح الگ الگ ہو گئے، پیار و محبت کو ختم کر دیا، اتحاد و اتفاق کو اگر ختم کر دیا تو تمہیں کوئی بھی کچل دے گا، کوئی بھی مسل کر کے رکھ دے گا، سب لوگ تمہاری طرف آنکھیں دکھائیں۔ محترم بزرگوں، آج ضرورت ہے اتحاد اتفاق کی، پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی، بھائی کو بھائی سمجھنے کی، باپ کو باپ سمجھنے کی، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ کے فرمان، اللہ نے جن فرمانوں کو ہمارے اوپر کرنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے، ان فرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجا لاؤ اور اللہ کے